ایک حصہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک ذکر کیا۔ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے موجود غلط فہمیاں اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے، اس بابت گفتگو کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ معزز و مکرم حاضرین محترم، ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہم پر سایہ فکن ہے۔ یہ دوسرا مغفرت والا اشرہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محروم ہے وہ شخص جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام عبادت کا دروازہ ہے۔ جیسے ہی یہ ماہ مقدس آتا ہے، اللہ رب العزت عبادت کا ایک سازگار ماحول بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے اطراف و اکناف میں، معاشرے میں، ارد گرد ایک نورانیت اور روحانیت بھرا نور پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل خود بخود اللہ کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے۔ اور یہ مغفرت اللہ کے خوف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مغفرت ہوگی کیسے؟ جب بندے کے دل میں خوف خدا رچ بس جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا شخص قیامت کے روز جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال میں کوئی ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ اب اس کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی کہ وقت نزا وصیت کرے گا، اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد مجھے دفن نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد مجھے کفن نہ پہنانا، بلکہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میری راکھ کو کسی ایک جگہ نہیں دبانا، بلکہ میری راکھ کے دو حصے کرنا، ایک حصہ سمندر میں بہا دینا اور ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا، کہ میرا نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس نے وصیت کی اور مر گیا، بچوں نے وصیت کو کافی جانا اور ابا جی کی قبر کی بجائے ان کے جسم کو آگ لگا دی۔ قبر نہ بنی، راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اب انہوں نے راکھ وصیت کے مطابق آدھی دریا برد کر دی اور آدھی ہوا میں اڑا دی۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، اس کی راکھ اکٹھی کرو۔ راکھ اکٹھی کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق اسی طرح اس کا وجود بنایا جس طرح کے پہلے تھا۔ جسم سلامت ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا، کیا وجہ ہے تو نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ تجھے جلایا جائے؟ وہ عرض کرے گا، مولا تیرے خوف کی وجہ سے کہ میں نے تو کبھی نیکی کی نہیں، اور میرے نامہ اعمال میں سوائے رسوائیاں، سوائے گناہ، سوائے غیبتیں، چغلیاں، عناد، کینہ، ان چیزوں کے سوا تو مولا کچھ تھا نہیں، تو تیرے سامنے آنے سے ڈر گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہی وجہ تھی؟ ہاں مولا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کہا مجھے دفن نہ کرنا، مجھے آگ لگا دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا، میرے ڈر کی وجہ سے؟ ہاں مولا، تیرے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا، جا، اسی وجہ سے ہم تجھے جنت عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ مغفرت خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ دنیا میں امن والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ خوف والے ہوتے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ ہے کہ اللہ کبھی دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کرے گا۔ وہ کیسے؟ جو دنیا میں اللہ سے خوف زدہ رہا، اللہ آخرت میں اسے خوف زدہ نہیں کرے گا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ آخرت میں اسے امن عطا فرمائے گا۔ اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف رہا، دیکھ لیں گے
کر لیں گے، ہو جائے گا۔ وہ گناہ بھی کرتا رہا اور خوف زدہ بھی نہ ہوا، وہ غیبتیں بھی کرتا رہا اور پھر بھی بے خوف رہا، وہ حق بھی مارتا رہا پھر بھی بے خوف رہا، وہ حسد، کینہ، بغض اور عناد بھی پالتا رہا پھر بھی بے خوف رہا۔ ہو جائے گا جی، وہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ گناہ کرتا رہا مگر خوف زدہ نہ ہوا۔ حدیث مصطفیٰ ہے، جو دنیا میں بے خوف رہا اللہ اسے آخرت میں امن نہیں دے گا۔ تو یہ دنیا، یہ ایسا مقام ہے جہاں ہم سے عمل مانگا گیا، یہاں کر لو گے تو وہاں مل جائے گا، لیکن یہاں پہ بے خوف ہو جانا، نہیں جی مجھ سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے نیک تو ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے بہتر تو ہے ہی کوئی نہیں، پھر آخرت میں اللہ رب العزت وہ جو دنیا میں امن میں رہا اس کو خوف میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے بڑے بڑے صلحاء اور اتقیاء ہر وقت ڈرا کرتے تھے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ آخری وقت جس کو کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ رحمتوں کی چادر اس پہ تان دی جاتی ہے اور مغفرت کے سائے میں اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت مجلس، ہم زکوٰۃ ہی کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک حصہ ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک ذکر کیا، آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے موجود غلط فہمیاں اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے اس بابت گفتگو کر رہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے حولان حول یعنی سال کا گزرنا شرط ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی شخص کے پاس آج ہی روپیہ آیا، پیسہ آیا اور وہ آج ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل ہے، نہیں، اس کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ کس کے لیے؟ جو پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو۔ جو پہلے سے صاحب نصاب ہو، یعنی کسی کے پاس اگر 1,75,000 روپیہ پڑا ہوا تھا اور وہ پورا سال اتنا ہی رہا یا درمیان میں بڑھ گیا، اس سے کم نہ ہوا، درمیان میں 5 لاکھ بھی ہوا، پھر بڑھ کے 7 بھی ہو گیا، پھر 10 بھی ہو گیا، پھر 3 بھی ہو گیا، لیکن نصاب سے کبھی کم نہ ہوا، تو جب پورا سال گزر جائے گا دیکھا جائے گا اس کے پاس اب کتنی مالیت ہے، تو آخر سال میں جتنی مالیت اس کے پاس ہوگی اس مالیت پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا۔ درمیان میں اگر 1,75,000 سے کم ہو گیا، اب جب دوبارہ اتنا آئے گا، یہ آج کی تاریخ میں 2025 ہے، آج کی تاریخ میں جس کے پاس اتنا ہوا، درمیان میں کم ہو گیا یعنی 1,60 ہو گیا، اب یہ صاحب نصاب نہ رہا۔ اب جب دوبارہ اس کے پاس 1,75 ہوگا، وہ بھلے رجب کو ہو جائے وہ بھلے محرم کو ہو جائے، تو جب اتنا ہوگا اب اسی سال میں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی محرم میں اگر صاحب نصاب ہوگا تو اگلے سال محرم میں یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر درمیان میں اس کے پاس زیادہ آ گیا، 15 لاکھ ہو گیا، لیکن سال کے آخر میں 3 لاکھ رہ گیا، تو پھر 15 لاکھ کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا بلکہ 3 لاکھ ہی کو کنسیڈر کیا جائے گا، اسی کے مطابق زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ کے بارے ایک غلط فہمی ہے کہ یہ صرف ماہ رمضان میں ہی ادا کرنی چاہیے یا لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں، کس کو جائے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے، لوگ اپنے ملازموں کو زکوٰۃ دے دیتے، تنخواہ ان کی مقرر ہے، ابھی تمہیں 40,000 دیں گے، تو وہ سیٹھ صاحب نے زکوٰۃ کے پیسے الگ کیے ہوئے ہیں، مہینے کے بعد وہ زکوٰۃ کی مد میں سے پیسے نکالتے ہیں اور ملازم کو دے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ملازم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے مگر اس مد میں نہیں دی جا سکتی۔ اب زکوٰۃ دی کس کس کو جا سکتی ہے، پہلے یہ سن لیجیے، زکوٰۃ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ صدقہ ہے لہٰذا یہ میں نہیں کھا سکتا، یعنی آپ نے صدقے کے پیسے نکالے، آپ نے کہا میں اس کی دیگ تقسیم کروں گا، دیگ بناؤں گا، تو دیکھیے وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ آپ نہیں کھا سکتے، صدقہ آپ کھا سکتے ہیں۔ کوئی مال بھی آپ نکالتے ہیں دراصل یہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، بھلے آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زوجہ کے منہ میں لقمہ ڈال دے، یعنی اس کو کھلائے،
تو دراصل یہ بھی صدقہ ہے۔ اب صدقے کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے صدقات نافلہ جو ہم ویسے ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے صدقات فرضیہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ غیر مستحق کو نہیں دی جا سکتی، یعنی آپ نے زکوٰۃ کے پیسے نکالے اور زکوٰۃ کے پیسے آپ خود نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ کے پیسے آپ کے گھر والے نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ وہ تو زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھیے، جب صدقات کے بارے جان لیا کہ یہ فرضی بھی ہوتا ہے، یہ نفلی بھی ہوتا ہے، نفلی ہر کوئی کھا سکتا ہے، بشمول جو صدقہ دینے والا ہے وہ بھی نفلی صدقہ کھا سکتا ہے، ہاں نظر کا صدقہ ہو وہ نہیں کھا سکتا۔ صدقات نافلہ اور صدقات فرضیہ، ان کے مصارف کیا ہیں؟ فرضی صدقہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ، فقیر جس کے پاس تھوڑا، والمساکین مسکین جس کے پاس بالکل ہی تھوڑا۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے، فقیر کے پاس کچھ ہوتا ہے مگر اتنا نہیں کہ وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو، اور مسکین کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، مسکین کو بھی صدقات فرضیہ یعنی زکوٰۃ یہ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور جو کلیکٹ کرنے والے ہیں اور مستحق ہیں وہ بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ عاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ مفقود ہو گیا، کہا کہ اب بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ہم کسی کو لالچ دے کے زکوٰۃ کی مد میں مسلمان نہیں کریں گے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، کوئی غلام ہے اور وہ آ کے کہے میرا مالک پیسے مانگتا ہے، آپ زکوٰۃ کی مد میں تعاون کر دیں تو آپ کر سکتے ہیں، اب غلامی کا سلسلہ بھی نہیں رہا۔ والغارمین، اور وہ جو قرض کے بوجھ تلے دبا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے پیسے لینے تھے، اب یا تو وہ انکاری ہو گیا ہے، یا وہ بدنیت ہو گیا ہے، یا وہ ڈیفالٹر ہو گیا ہے، یہی چند صورتیں ہوں گی۔ انکاری ہو گیا جی میں نے نہیں دینی، کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ ڈیفالٹر ہو گیا کہ بھئی رہا ہی کچھ نہیں، راتوں رات آسمان سے زمین پہ گر گیا۔ تو اگر وہ خود مستحق ہو جائے تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ اس کو ہم زکوٰۃ کی مد میں پیسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم نے اس سے لینے تھے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، ایک شخص نے آپ سے 50 لاکھ کا مال لیا، بعد میں وہ انکاری ہو گیا یا وہ ڈیفالٹر ہو گیا۔ تو اگر وہ ڈیفالٹر ہو جائے، وہ انکاری ہو جائے، تو کیا آپ نے جو اس سے پیسے لینے ہیں 50 لاکھ روپیہ، اس میں سے زکوٰۃ کی مد میں چھوڑ سکتے؟ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے یا اسلامی عبادات کے لیے اولاً نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ابتداءً زکوٰۃ دینے کی نیت نہیں کی تو اب آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں پیسے نہیں دے سکتے۔ ہاں صورت اس کی موجود ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس کو اپنے طور پر اپنی طرف سے کچھ پیسے دیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں اس کو زکوٰۃ دے دوں، تو آپ اپنی طرف سے اس کو 5 لاکھ روپیہ نقد دیتے ہیں اور اس کو مالک بنا دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے، وہ مالک بن جاتا ہے۔ اب آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اب آپ نے میرا کچھ ادھار ہے وہ واپس کرنا ہے، وہ دے دیجیے۔ وہ مالک بن کے آپ کو واپس کرے گا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور آپ کے پیسے واپس بھی آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ بھئی میرے پیسے مرے تو ہوئے ہیں لہٰذا میں زکوٰۃ کی مد میں اس کو کاٹ دیتا ہوں، یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی، وہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں فون کر کے ساڈا بھی خیال کرے آج۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں آیا ان کو زکوٰۃ کی مد میں پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور عبادات میں یقین شرط ہے۔ آپ ایسے کوئی عبادت نہیں کر سکتے 4 رکعت نماز، اگر زور کا ٹائم ہوا تو زور کی، اگر عصر کا ہوا تو مولا عصر کی، ایسے کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے میں کیا ادا کر رہا ہوں۔
تراویح کے بعد کچھ سنگی ساتھی بیٹھتے ہیں اور یہاں پہ وہ سوال و جواب کی ایک چھوٹی سی نشست ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست انہوں نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ میں عصر کی سنتیں شروع کر بیٹھا، ایک رکعت یا دو رکعت پڑھی تو خیال آیا میں نے تو بڑے ضروری کام جانا تھا، تو میں نے دوران نماز نیت تبدیل کر لی اور کہا نہیں 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 نہیں، یہ جو میں سنتیں پڑھ رہا تھا یہ اصل میں فرض ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں تھو مارا، جو پہلے ہوا تھا وہ نہیں ہے، یہ اب میں تصحیح کر رہا، اس طرح میں نے کر لیا تو کیا ہو گئی؟ ہم نے کہا نہیں، اگر ابتداءً آپ فرضوں کی نیت کرتے تو آپ کے فرض ادا ہونے تھے، اب ابتداءً آپ نے سنتوں کی نیت کی ہے تو درمیان میں آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر کسی نے نفلوں کی نیت شروع کر دی، 100 رکعت نماز نفل بندگی اللہ کی، اللہ اکبر، بھلے وہ چار چار سلام کے ساتھ، وہ 8 سلام کے ساتھ نیت کر کے آغاز کر چکا ہو، اب وہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. اب تھے تو نفل، جب اس نے آغاز کر لیا اب یہ نفل اس پر لازم ہو گئے، اب یہ اس کے لیے واجب ہو گئے کہ شریعت نے اس پر لازم نہیں کیے تھے، اس نے خود پر لازم کر لیے. جس طرح نظر ہے، نظر کے روزے ہیں، منت کے روزے ہیں، منت کے نوافل ہیں، آپ پر لازم نہیں تھے، آپ نے لازم کر لیے، جب لازم کر لیے اب آپ پر واجب ہے اس کو پورا کیا جائے. تو دوران عبادت آپ کسی نیت کو تبدیل نہیں کر سکتے. اسی طرح زکوٰۃ کے لیے اولاً نیت کرنا شرط ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ کی مد میں پیسے دے رہا ہوں. زکوٰۃ ہی کے حوالے سے ایک اور غلط فہمی ہے کہ میں اگر اس کو زکوٰۃ کے پیسے کہہ کے دوں گا تو یہ نہیں لے گا، یہ سفید پوش ہے. تو پہلے وہ بات کہ فون کر کے کہا جاتا ہے کہ میرا خیال کرے جائے، تو اس سے کہا جائے کہ آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تو پھر آگے سے کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں زکوٰۃ کے پیسے دیں گے. تو پھر آپ واضح کریں نا کہ بھئی زکوٰۃ نہیں لگتی، کسی اور مد میں آپ میری خدمت کر دیجیے. کیوں؟ زکوٰۃ تو مستحق کو لگے گی. اور کوئی آدمی کہے جی سانو کی پتہ ہے ایسے کہ نہیں، اللہ جانے دے وہ جانے، ایسے نہیں ہوتا. یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے کم از کم آپ کو اپنے تئیں تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ مستحق ہے. ایسے ہی کسی راہ چلتے کو دے دینا، یعنی ایک نشئی آدمی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. عادی مانگنے والا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ دے نام پہ دیو، اور آپ کہتے ہیں جی زکوٰۃ کی مد میں دے دیتا ہوں. دیکھیے ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں پہ آپ سمجھتے ہوں کہ بھئی یہاں سے گناہ پھوٹے گا، یہاں سے نافرمانیاں جنم لے گی، تو ایسی جگہوں پہ دینا ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہے. کہ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں کبھی تعاون نہ کرو. تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے پیسے غلط جگہ پہ استعمال ہوں گے، یہاں سے شر پھوٹے گا، تو لازم ہے کہ وہاں دینے سے احتراز کیا جائے. کہ قرآن نے حکم دیا ہے، اور اصول یہ ہے الامر للوجوب، جب مطلق حکم دیا جاتا ہے تو وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو عادی مانگنے والے، نشئی، شرابی، زانی اور ایسے لوگ کہ آپ سمجھتے ہوں کہ بھئی میرا پیسہ گناہ کے کاموں میں لگے گا، ایسے لوگوں کو پیسے دینا یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں. خیر، یہ بھی سمجھا جاتا ہے میں اس کو کہوں گا زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو نہیں لے گا، لیکن ہے مستحق، ہے سفید پوش، میرا بھائی ہے، میرا عزیز ہے اور جاننے والا ہے، آپ کے خاندان کا فرد ہے، ایسے شخص کو کیا زکوٰۃ کہہ کے دینا ضروری ہے؟ دیکھیے شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کے پیسے زکوٰۃ کے کہہ کے دینا ضروری نہیں، اور ایسے بندے کو دینا یہ زیادہ کار ثواب ہے جو مانگتا نہیں ہے مگر مستحق ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ بھئی مستحق کون ہے، تو آپ کیا کہہ کے دیں؟ آپ اس کو تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں، میری طرف سے تحفہ رکھ لو. اور اگر وہ تھوڑا سا سیانہ بھی ہے اور کہ نہیں 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 تسی زکوٰۃ دے رہے ہو پائیں میں نہیں لینا، تو آپ یہ بھی کہہ کے دے سکتے ہیں ادھار ہے، جب ہوں گے تو واپس کر دینا، لیکن نیت یہ ہو میں نے اس سے واپس کبھی نہیں لینا. تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. صرف اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو. بعض مانگنے والے بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کا بھائی آپ کے سامنے ہاتھ ہی پھیلائے،
ضروری نہیں ہے آپ کی بہن آپ کے سامنے دستے سوال ہی دراز کرے، انسان کو خود ہی خیال کرنا چاہیے کہ میرے ارد گرد کون ہے جو مستحق ہے۔ اسی طرح ملازموں کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے، آپ کے کام کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ چلو میں زکوٰۃ کی مد میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ کسی کو اجرت کے طور پہ زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں، اس نے آپ کا کام کیا ہے، بدلے میں آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ نے جو تنخواہ مقرر کی ہے تنخواہ دیجیے، ہاں زکوٰۃ آپ ان کو کب دے سکتے ہیں؟ جب آپ نے اجرت دے دی ہے، آپ نے ان سے طے کیا ہے ماہانہ میں آپ کو 50,000 تنخواہ دوں گا، ماہانہ میں آپ کو 25,000 دوں گا۔ اب آپ 25,000 دیتے ہیں تو 25,000 سے کس کا گھر چلتا ہے؟ سارے اسی معاشرے میں رہتے ہیں۔ 50,000 کسی کو دیتے ہیں، عیال دار بھی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 50,000 میں کیا وہ راشن لے گا اور کیا وہ بچوں کی فیسیں ادا کرے گا۔ آپ نے تنخواہ دے دی، اب اس کے بعد آپ کی زکوٰۃ بھی نکلی، آپ نے کہا زیادہ مستحق تو یہ بندہ ہے، سارا سال میرا کام بھی کرتا رہا، چلو میں اس کو اضافی طور پر تحفہ دے دیتا ہوں۔ اب آپ اس کو تحفہ کہہ کے زکوٰۃ کی مد میں پیسے دے سکتے ہیں، کب؟ جبکہ وہ مستحق بھی ہو، جبکہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اور اجرت کے علاوہ آپ اس کو پیسے دینا چاہیں تو آپ زکوٰۃ کی مد میں اس کو پیسے دے سکتے ہیں۔ والغارمین، قرض دار آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے میں مقروض ہوں، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے جس کا قرضہ دینا ہے اس کو بلاؤ میں اس کو دوں گا، نہیں، اس لیے کہ مالک بنانا شرط ہے، آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں۔ اور تھوڑا سا اعتماد بھی کرنا سیکھ لینا چاہیے، کچھ لوگ بڑے ہی شکی مزاج ہوتے ہیں، انہوں دیاں کے دینے کھا جانے، انہیں کتنے لانے، نہیں، آپ کا کام ہے آپ نے مستحق کو دے دینا، اس کے بعد تجویز دے دیں کہ بھی میں نے تجھے دیے ہیں، اب تجھ پر بوجھ ہے، لہٰذا تو اپنا بوجھ اتار لے، یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ تو گھر میں استعمال کر لے، میری تجویز یہ ہے کہ پیسے تیرے پاس آئے ہیں تو چھوٹا موٹا کام کر لے۔ تو ہر معاملے میں ایک صاحب آئے اور وہ آ کے پنکھے دے گئے، کہتے جی آپ پنکھے نے زکوٰۃ دی ماں چلا دو، اب پنکھے کتنے لانی ہے جی، مسجد چلا دے، مسجد سے پہلے لگے ہیں، یعنی ان کو اتار کے وہ لگا دیں، نہیں بھی جس چیز کی ضرورت ہے اب وہ چیز دیں، یا منتظمین حضرات وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ہاسپٹلز میں لوگ زکوٰۃ کی مد میں کو پیسے بھجوا دیتے ہیں، زکوٰۃ کی مد میں کو کھانا بھجوا دیتے ہیں، اصول یاد رہے کہ مالک بنانا شرط ہے۔ اگر تو کسی ہاسپٹل میں کسی ادارے میں ایسا شخص محتمم ہے جو مسائل شرعیہ جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ لگے گی اور کہاں لگے گی، وہاں پہ دیا جائے، کسی ایسی جگہ نہ دیا جائے جہاں معلوم نہیں ہے کہ بھئی زکوٰۃ ہم نے خرچ کہاں پہ کرنی۔ مثال کے طور پہ مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اب مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تعمیر کے کسی مرحلے پر زکوٰۃ نہیں لگتی، یعنی مدرسہ بھی ایون کوئی بنانا چاہے تو مدرسے کی تعمیر پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، ہاں اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق زکوٰۃ لگتی ہے۔ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں، مدرسے میں جو اساتذہ ہوتے ہیں، ان اساتذہ کو مالک بنایا جاتا ہے کسی طریقے کے ساتھ، جو شرعی طریقہ ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس حساب سے زکوٰۃ دی جائے تو زکوٰۃ لگتی ہے۔ پھر ماہ رمضان المبارک ہے، آپ محسوس نہ کریں تو ایک مسئلہ بھی بتا دوں کہ جس مسجد میں آپ نماز ادا کرتے ہیں، جس مسجد میں آپ پانی استعمال کرتے ہیں، جس مسجد میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اس مسجد کا سب سے پہلے حق ہے کہ آپ اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں، اور مسجد کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، تو آپ نے کس طرح تعاون کرنا ہے؟ فی سبیل اللہ تعاون کرنا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں ہم نے خرچ کرنا۔ بعض لوگ ساری زندگی نماز فیصل آباد کی کسی مسجد میں پڑھیں گے اور جب دینے کی باری آئے گی تو لاہور کی مسجد میں جا کے دے دیں گے، اس لیے کہ وہاں آپ کا کوئی جاننے والا رہتا ہے۔ بھی ٹھیک ہے آپ وہاں بھی دیجئے، لیکن اس کا حق نہیں ہے، حق اس مسجد کا ہے جہاں آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جہاں آپ نمازیں پڑھنے آئے ہیں، جہاں آپ نے بجلی استعمال کی ہے، جہاں پانی استعمال کیا ہے، اس مسجد کا سب سے پہلا حق ہے،
وہ سارے رشتے، وہ ساری دوستیاں، وہ سارے رابطے، وہ نسبتیں، وہ اپنی جگہ پر حق ہیں، وہ قائم رہیں، لیکن شریعت سے غداری نہیں کریں، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی تم خرچ کر سکتے ہو۔ اب اللہ کی راہ ہے کیا؟ دین کی خدمت کی جائے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کیا جائے۔ راہ خدا ہے کیا؟ کوئی بیمار ہے علاج کروا دیا جائے، اس کو مالک بنائے۔ راہ خدا ہے کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈسپینسری، یہ ایک ہاسپٹل ہے اور حقیقتاً یہاں مستحقین کا علاج کیا جاتا ہے، تو جس کو مالک بنایا جائے اس سے کہا جائے کہ بھئی یہ اس مد میں پیسے ہیں، یا جس کو وکیل بنایا جائے اس کو بتا دیا جائے زکوٰۃ کی مد میں ہے۔ کوئی پیشنٹ آئے اس کو مالک بنا دینا، وہ مالک بنے گا تو اپنی ادویات کے پیسے تمہیں دے دے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے تم پر فرض کی گئی ہے۔ روگردانی نہ کرو، ہیلے بہانے نہ بناؤ، جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کو ادا کرو۔ اور یہ بھی غلط فہمی ہے ہم دیں گے تو کم ہو جائے گا، یہ کم نہیں ہوگا۔ لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرتے، تو وہ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں میوچل فنڈ میں رکھوا دیتے ہیں، کیا وہ کم ہو گیا؟ نہیں، اللہ کہتا ہے یہ تم ہمارے فنڈ میں جمع کروا رہے ہو، اور پھر جب حشر کے روز آؤ گے تم دیکھو گے کہ ایک گنا دیا تھا ہم نے ہزاروں گنا کر دیا۔ وہاں جب بندہ نیکی نیکی کو ترسے گا، نیکی نیکی کو ترسے گا۔ مشائخ میں سے ایک نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور حاضر ہے اور کامیابی کی اس کو ضمانت دی گئی ہے۔ پوچھا گیا ہوا کیا؟ وہ کہتا ہے کہ گناہ بڑھ گئے اور میں گھبرا گیا، یکایک ایک چھوٹی سی تھیلی میری نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئی تو نیکیاں بڑھ گئیں۔ میں نے کہا اس تھیلی میں کیا تھا؟ ان کا جی کھولو۔ کھولا تو مٹھی بھر مٹی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ بتایا گیا ایک دفعہ کسی مسلمان کی قبر میں تو نے مٹی ڈالی تھی، ہم نے آج کے لیے سنبھال کے رکھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ رب العزت اس کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔